السلام علیکم۔ پاکستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ افغان مہاجرین اور پناہ گزینوں کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ستمبر کے مہینے میں صرف 6,000 سے زائد افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کر کے واپس ان کے ملک بھیج دیا گیا ہے۔ اب تک اس سال 60,000 سے زائد افغان پناہ گزین گرفتار کر کے واپس ان کے ملک میں بھیجے جا چکے ہیں، جبکہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ UNHCR کے تحت پاکستان میں جو افغان پناہ گزینوں کے کیمپ ہیں 16 کیمپ ان کو بند کر دیا جائے۔ یہ کیمپ پاکستان کے مختلف صوبوں میں موجود ہیں، KPK میں موجود ہیں، پنجاب میں موجود ہیں اور بلوچستان میں موجود ہیں۔ تو ان کو فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ زمینیں جو کیمپوں کے لیے استعمال کی گئی تھیں یہ صوبائی حکومتوں کو واپس کر دی جائیں گے اور ڈپٹی کمشنر ان کا انتظام سنبھال لیں گے۔ تو ان کیمپوں کے اندر تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ پناہ گزین جو ہیں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور ان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھیجا جائے گا اور ان کو پاکستان میں اب نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ جو اگست کے اختتام سے پہلے افغان پناہ گزین یہاں پر غیر قانونی قرار دیے جا چکے ہیں۔ اب کوئی پناہ گزین جو 13 لاکھ جو POR کارڈ ہولڈرز ہیں ان کا سٹیٹس بھی غیر قانونی 31 اگست کو قرار دیا جا چکا ہے۔ تو اب افغان نیشنل جو بھی ہوگا، وہ کیا ACC کارڈ ہولڈر ہو، POR کارڈ ہولڈر ہو، یا ویسے غیر قانونی طور پر یہاں مقیم ہے، جس نے یہاں پر جعلی شناختی کارڈ بنوا رکھے ہیں، جس نے جعلی پاسپورٹس بنوا رکھے ہیں، جو دنیا بھر میں گھومتے پھر رہے ہیں، یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، یہاں پر ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، اور وہ غیر قانونی طور پر پاکستان کے آئین کو نہ مانتے ہوئے، پاکستان کے قانون کو نہ مانتے ہوئے پاکستان کے اندر نہ صرف ٹھہرے ہوئے ہیں بلکہ POR کارڈ ہولڈرز کو بھی غیر قانونی طور پر پناہ دے رہے ہیں۔ یہ POR کارڈ ہولڈرز جو ہیں یہ ایسے ہی پاکستان کے آئین اور قانون کو شرعی نہیں کر رہے، ان کے پشت پناہی کے لیے یہاں پر 2 قوتیں موجود ہیں۔ ایک وہ افغانی جو پہلے سے یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم ہے اور انہوں نے یہاں اپنے کاروبار اور پراپرٹیز بنا رکھی ہیں، یہ ان POR کارڈ ہولڈرز کو نہ صرف ملازمتیں دے رہے ہیں بلکہ ان کے پشت پناہی بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو KPK کی حکومت ہے وہ بھی ان POR کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجنے میں پس و پیش سے کام لے رہی ہے، بلکہ وہ تو کہہ رہی ہے ہم ان کو واپس بھیجیں گے ہی نہیں ہے۔ علی امین گنڈاپور تو برملا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ ان افغان پناہ گزینوں کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ اس وقت ایک اندازے کے مطابق 7 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزین جو ہے وہ KPK کے اندر موجود ہیں، کیمپوں کے اندر موجود ہیں۔ کیمپوں کے اندر تو تقریباً جو ہری پور کے اندر جو کیمپ ہے اس کے اندر 90,000 افغان پناہ گزین موجود ہیں، یعنی 13,000 فیملیز جو ہیں افغان پناہ گزینوں کے وہاں پر اب بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر تقریباً 1.5 لاکھ افغان پناہ گزین جو ہیں جو POR کارڈ ہولڈر ہیں وہ موجود ہیں، جو غیر قانونی طور پر جعلی شناختی کارڈ دستاویزات بنوا کر رہ رہے ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ وہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 20 لاکھ سے زائد اس کے علاوہ ہیں، لیکن جو POR کارڈ ہولڈرز ہیں تقریباً 3.5 لاکھ جو ہیں وہ اس وقت بھی بلوچستان کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اندر تقریباً 2 لاکھ افغان پناہ گزین موجود ہیں، یہ بھی تمام کے تمام غیر قانونی ہے۔ میاں والی کا جو کیمپ ہے اس کے اندر کافی بڑی تعداد موجود ہے، ان کو اگرچہ بہت ساری دشواریوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، واپس جا رہے ہیں، چونکہ یہ ٹائملی واپس نہیں گئے، ان کو بہت سارے مواقع دیے گئے، ان کو بہت ساری ڈیڈ لائنز دی گئیں، لیکن انہوں نے کسی بھی ڈیڈ لائن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ اچھے لوگ تھے وہ ڈیڈ لائنز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آرام سے واپس لے گئے، ان کا سٹیٹس بھی قانونی رہا، وہ کبھی پاکستان کے لیے دوبارہ ویزا اپلائی کریں گے تو ان کو کسی قسم کو دشواری کا سامنا بھی کرنا نہیں پڑے گا۔ ورک پرمٹ پر اگر پاکستان آئیں گے تو وہ آسانی سے آ سکیں گے، تعلیم کے لیے آئیں گے تو تعلیم کے لیے آسانی سے آ سکیں گے، مذہبی ویزے پہ آئیں گے مذہبی ویزے کے لیے پاکستان پر آ سکیں گے، علاج کی غرض سے آنا چاہیں گے تو ان کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ لیکن یہ پناہ گزین جو پاکستان کے اندر اب بھی موجود ہے POR کارڈ ہولڈرز، اور ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، یعنی کہ اس مہینے کے دوران بھی 6,000 سے زائد افغان پناہ گزین جو غیر قانونی طور پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس سال کے دوران اب تک تقریباً 60,000 جو افغان پناہ گزین ہیں ان کو گرفتار کر کے واپس بھیجا جا چکا ہے۔ سندھ کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور یہاں پر سندھ میں بھی ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب ہے۔ تو اور اسلام آباد میں 43,000 افغان پناہ گزین جو POR کارڈ ہولڈرز ہیں اب تک موجود ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جس میں جس توقع کی جا رہی تھی کہ جس تیزی سے کمی آئے گی وہ کمی اب تک نہیں ہو سکی ہے۔ اور یہ پناہ گزین جو کیمپ ہیں ان کو بند کرنے سے اب UNHCR کا رول بھی پاکستان کے اندر ختم ہو رہا ہے، کیونکہ UNHCR جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ تھے ان کے، وہ عالمی کچھ اداروں کے کہنے پر یا اپنے دلچسپی کی وجہ سے یا ان کی ایک ایفیلیشن افغان پناہ گزینوں کے ساتھ تھی یا ان کی جابز تھیں یہاں پر، تو وہ اصرار کرتے تھے کہ ان افغان پناہ گزینوں کو پاکستان کے اندر رکھا جائے۔
تو ان کیمپوں کے بند ہونے کے بعد ان UNHCR کے اہلکاروں کا رول بھی پاکستان کے اندر ختم ہو جائے گا. پاکستان کے جو یہ کیمپ ہے، جو 16 کیمپ بند کیے جا رہے ہیں، ان کے اندر تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ افغان پناہ گزین UNHCR کے کنٹرول کے تحت پاکستان میں رہ رہے تھے. PR کارڈ ہولڈرز جو ہیں وہ تو ویسے پورے پاکستان کے اندر بکھرے ہوئے، جیسے میں نے بتایا کہ KPK کے اندر تقریباً 7,20,000، بلوچستان کے اندر 3.5 لاکھ، پنجاب کے اندر 2 لاکھ، سندھ کے اندر تقریباً 70,000 اور اسلام آباد کے اندر 43,000 افغان پناہ گزین اس وقت PR کارڈ ہولڈرز موجود ہیں. تو ان افغان پناہ گزینوں کو واپس بھجوانے کے لیے آپریشن میں تیزی آنے جا رہی ہے. اب چونکہ یہ کیمپ بند کر دیے گئے ہیں تو اب ان کو صرف اور صرف واپس جانا ہے. اب واپس جانے کے لیے ان کو ٹرکس لینے پڑیں گے. جیسے اب ٹرکس کا ان کو مسئلہ پیش آ رہا ہے، کیونکہ ٹائملی نہیں گئے تو اب ٹرکس بہت مہنگے ہو گئے، انہوں نے کرائے بڑھا دیا. ان کو پتہ ہے کہ ان افغان پناہ گزینوں نے واپس جانا ہے، تو اب اس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ ہو گیا. افغانستان جانے کے لیے ہر ٹرک افغانستان نہیں جا سکتا. وہ خاص صلاحیت، کچھ بہتر حالت میں جو ٹرکس ہوتے ہیں جو سامان لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ وہاں پر جا سکتے ہیں. تو انہوں نے بھی اپنے کرایوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 6 لاکھ تک کرایہ جا چکا ہے ایک ٹرک جو افغانستان سامان لے کر جائے گا. ویئرز UNHCR جو ہے اب ان کو اتنے زیادہ پیسے نہیں دے رہے کیونکہ یہ ٹائملی نہیں گئے. UNHCR پہلے پر پرسن 1 لاکھ روپے ان پناہ گزینوں کو دے رہا تھا واپس جانے کے لیے، ریپیٹریشن کے لیے، بحالی کے لیے وہاں پر. اب UNHCR جو ہے پر پرسن 2,500 روپے سے زیادہ نہیں دے رہا. تو اب افغان پناہ گزینوں کے لیے دشواریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ دشواریاں پاکستان کی وجہ سے پیدا کردہ نہیں ہے. یہ دشواریاں خود افغان پناہ گزینوں نے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے، اگنورنس کا اظہار کرتے ہوئے، ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور پاکستان کے قانون کو نہ مانتے ہوئے، اب اگر آپ کسی ملک کے قانون کو نہیں مانیں گے تو وہ قانون آخرکار حرکت آئے گا. ڈیڈ لائنز 1 دی جاتی ہیں، 2 دی جاتی ہیں، 3 دی جاتی ہیں. یہ تو سال ہر سال سے ایک پروسیس چل رہا تھا ڈیڈ لائنز دینے کا، اور اس سال بھی 3 دفعہ ڈیڈ لائنز دی گئیں، لیکن ان ڈیڈ لائنز کا کوئی خیال نہیں کیا ان PR کارڈ ہولڈرز نے، ان ACC کارڈ ہولڈرز نے، غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں نے، جو اب افغان نیشنلز کا بھیس پاکستان نیشنل بن کر یہاں پر گھوم رہے ہیں، یہاں پر پاکستانیوں کے حق پر ڈاکہ مار رہے ہیں. تو انہوں نے کوئی یہاں پر اس کا خیال نہیں کیا. تو اب ان کے خلاف بہت بڑا آپریشن پہلے ہی شروع ہو چکا ہے. جیسے اپریل کے مہینے میں صرف 1 مہینے کے اندر 25,000 کے قریب جو ہے افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کیا گیا تھا. تو اب اسی طرز کی تیزی پاکستان کے اندر آنے والی ہے، کیونکہ پاکستان نے ٹارگٹ کر رکھا ہے کہ اس سال کے اینڈ تک پاکستان نے 10 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھیجنا ہے. اور اگر یہ واپس نہیں جاتے تو یہ پاکستان کا یہ آپریشن جو ہے ناکام ہو جائے گا. تو اس لیے پاکستان کے تمام ادارے، وزارت سیفران، وزارت داخلہ اور تمام جو باقی ادارے ہیں جو ان معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، انہوں نے ایک بہت کوارڈینیشن تیز کر دی ہے. صوبائی حکومتوں کو بڑا کلیئر میسج دے دیا گیا ہے. KPK کی حکومت اس طرح سے تعاون نہیں کر رہی، لیکن بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب کے اندر اور باقی پاکستان کے جو علاقے ہیں ان میں آپریشن تیز کر دیا گیا ہے. گرفتاریوں میں آنے والے دنوں میں، اکتوبر کے مہینے میں اور زیادہ تیزی کی توقع کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کیمپوں کے بند ہونے کے بعد صرف جیل خانہ ایک ایسی جگہ بچتی ہے جہاں پر یہ پناہ گزین جائیں گے اور وہاں سے ان کو واپس ان کے ملک بھیج دیا جائے گا.